ہر وہ بندہ جس نے میٹرک پاس کیا ہو وہ فری لانسنگ کام کر سکتے ہیں. مجھے خیال آیا کہ یار میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس میں فلیکسیبلٹی ہو کہ میں اپنے ٹائم کو اپنے جو نا وش کے مطابق اپنے جو لوازمات ہیں اس کو دیکھ کے اسی کے مطابق اپنے ٹائم کو میں مینیج کروں. جب یہ پینڈیمک کے آگے سب کچھ بند ہو گئے تو اسی دورانیے میں جو نا اب پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو اسی پینڈیمک کے بعد ہی جو نا مختلف جو نا پروگرامز نیشنل سطح پہ شروع ہو گئے. جو ورلڈ وائڈ جو ہم اگر بات کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو نا 1.1 بلین فری لانسرز جو نا وہ ریموٹلی کام کر رہے ہیں, اپنے گھروں سے کر رہے کام. ریسنٹ جو رپورٹس ہے اس کے مطابق پاکستان میں مور دین 1 ملین فری لانسرز ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اسٹوڈنٹ کے اندر جو 3-4 سکلز میں نکال کے پھر اسی کو پالش کر کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو بنا کے اس کو سیلیبل کرتے ہیں ہم لوگ. میں ویٹ کرتا ہوں کہ رات کو 12 بجے کے بعد تھوڑا سا انٹرنیٹ جو ہے نا وہ اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے تو میں اپنا کام کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. سیاسی تبصروں اور تجزیوں کے علاوہ اس سے ہٹ کے آج ایک خصوصی پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلگت بلتستان اور پاکستان بھر میں نوکریوں کے حوالے سے سرکاری جو آسامیاں ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے. سالانہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یونیورسٹی سے طلباء ڈگریز لے کے فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن مارکیٹ میں ان کی اس طریقے سے جاب کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر اور خصوصی طور پہ گلگت بلتستان میں نوکریوں کے حوالے سے ایک چیلنج درپیش ہے. اس چیلنج سے کس طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے اور اس کے متبادل کے طور پہ ایک جو نئی اصطلاح سامنے آئی ہے وہ فری لانسنگ کی ہے. آج اس پروگرام میں ہم فری لانسنگ کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ بنیادی طور پہ ہے کیا اور کس قسم کے بندے کس قسم کے اسٹوڈنٹس اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رحمان صاحب, جن کا تعلق بھی گلگت بلتستان سے اور گزشتہ 9 سالوں سے فری لانسنگ کے اس شعبے سے منسلک ہے. نیڈس آن لائن کے نام سے ان کا اپنا ایک ویب سائٹ بھی ہے اور اس وقت نیشنل فری لانسنگ ٹریننگ پروگرام جو پاکستان کی حکومت کی جانب سے چل رہا ہے اس کو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. غلام رحمان صاحب, سر سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو فہیم صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس اسٹوڈیو کے اندر. اس بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ نے ابھی بتا دیا, اس پہ بات کرنے کا مجھے موقع دیا, تو تھینک یو سو مچ. ذرا پہلے سٹارٹ آپ کی پرسنل اس سے کر لیتے ہیں کہ آپ کو کب یہ خیال آیا کہ فری لانسنگ کر سکتا ہوں اور کوئی اور جاب کرنے کی بجائے کہیں اور وقت دینے کی بجائے فری لانسنگ پہ میں اپنا وقت دے دوں؟ جی فہیم بھائی, ایسا ہے کہ یہ 2012 کی بات ہے غالباً. میں یونیورسٹی سے 2009-10 میں فارغ ہوا تھا MSc میس کمیونیکیشن میں کر کے. اچھا. اس کے بعد میں نے 1-2 نیوز ایجنسی کے ساتھ میں نے کام کیا ایز اے رپورٹر, جو میں صحافتی تجربہ بھی ہے. جی, تو وہ لکھتے لکھتے اب آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی کے اندر تھا میں, تو ہمیں جو ہے نا بار بار گاؤں جانا, اپنے پیرنٹس سے اپنے گھر والوں سے ملنا, یعنی چھٹیوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں اب وہاں سے چھٹی لے کے یہاں پہ 10-15 دن کی جو ڈے جاب میرا چل رہا تھا, ٹھیک ہے, چھٹی لے کے یہاں پہ آ جاتا اور 10-15 دن میں واپس وہاں پہ جانا, تو وہ ایک عجیب سا جو ہے نا وہ آدھا مہینہ وہاں پہ گزر جاتا. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ یار میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس میں فلیکسیبلٹی ہو, کہ میں اپنے ٹائم کو اپنے جو ہے نا وش کے مطابق اپنے جو لوازمات ہیں اس کو دیکھ کے اسی کے مطابق اپنے ٹائم کو میں مینیج کروں. ٹھیک. تو اس میں چونکہ آج کل تو فری لانسنگ کا آپ اپنے سوشل میڈیا پہ جس بھی چینل پہ جائے تو آپ کے نیوز فیڈ میں مختلف قسم کے ٹیوٹرز آ جاتے ہیں, مختلف قسم کے جو نا انفارمیشن آپ کو مل جاتا ہے. لیکن جب ہم 2012 کی بات کر رہے ہیں, اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا. گن چن کے چند ایک جو ہے نا فری لانسرز ہوں گے اس ٹائم پورے پاکستان میں. جی, تو میں چونکہ ریسرچ کا کام میں نے بہت زیادہ کیا تھا, جب میں نیوز ایجنسی میں کام کر رہا تھا تو میں مختلف رپورٹس پہ پہلے ریسرچ کر رہا تھا. ٹھیک. تو یہ تو مجھے پتا تھا کہ آن لائن کوئی ایسا سسٹم ہے کہ آن لائن ارننگ ہوتی ہے, تو میں نے اس پہ ریسرچ بیچا جا سکتا ہے.
تو اس پہ جب میں نے ریسرچ سٹارٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بھئی اس طرح سے مختلف فری لانسنگ پلیٹ فارمس ہے ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں، فری لانسرز بہت زیادہ اس میں کام کر رہے ہیں، اس پہ اچھی خاصی کمائی ہو رہی. اب میں نے کہا کہ کوئی فیک نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے مختلف جو انٹرنیشنل جو پبلیکیشنز ہیں ان کے اوپر میں نے جب اسٹڈی کیا، میں نے CNN، میں نے BBC کو دیکھا، میں نے واشنگٹن پوسٹ کو دیکھا، تو مجھے اچھے ریویوز ملے. اوڈیسک اس ٹائم ایک کمپنی تھا اوڈیسک کے نام سے، وہیں سے میں نے شروعات لی تھی. تو وہ اوڈیسک چل چل کے آگے اپ ورک بن گیا. ایلانس بھی ایک کمپنی تھا، وہ دونوں مرج ہو گئے تو ایک نئی کمپنی اپ ورک میں تبدیل ہو گیا. تو اپ ورک اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا یہ فری لانسنگ مارکیٹ پلیس میں سب سے یعنی ٹاپ پہ اس کو سمجھا جاتا ہے. اس وقت سر یہ فری لانسنگ کے جتنے بھی پروگرامز ہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں کیا صورتحال ہے کہ واقعی اس کو لوگ سنجیدگی سے لے رہے ہیں، یا ایسا ہے کہ کچھ مطلب کوئی بے روزگار ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے تو اس نے جا کے فری لانسنگ شروع کی ہے؟ دیکھیں اس کو اگر ورلڈ وائڈ کی بات کریں فری لانسنگ کا، ٹھیک ہے، اس کے دو جو نا ہم پارٹس میں ان کو بریک اپ کر لیں گے. تو ایک یہ پینڈیمک سے پہلے اور ایک پری پینڈیمک اور پوسٹ پینڈیمک، ٹھیک ہے. تو اس پینڈیمک سے پہلے ہمارے یہاں پہ ایشین کنٹریز میں اس کا رجحان اتنا زیادہ نہیں تھا. ایشین کنٹریز جی ٹھیک. جب یہ پینڈیمک آگے سب کچھ بند ہو گئے تو اسی دورانیے میں جو نا اب پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو اسی پینڈیمک کے بعد ہی جو نا مختلف جو نا پروگرامز نیشنل سطح پہ شروع ہو گئے، جو ہمارے ابھی آپ نے بتا دیا کہ نیشنل فری لانسنگ پروگرام NFTP یہ بھی اسی کے بعد ہی شروع ہو گیا. اسی طرح پاکستان کے اندر یہ روزگار چل رہا ہے، DG اسکلز چل رہا ہے. تو انہی کی وجہ سے جو نا یہ بہت زیادہ جو نا شعور آئے لوگوں کو، ریاستی سرپرستی ہے ان تمام چیزوں کی. اب آپ کی سوال کی طرف اگر آ جائے تو ورلڈ وائڈ جو ہم اگر بات کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا 1.1 بلین فری لانسرز جو ہے نا وہ ریموٹلی کام کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے کر رہے ہیں کام، ٹھیک ہے. وہ فزیکل کسی آفس میں نہیں جاتے، صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ جو 1.1 بلین میں نے کہا یہ ٹوٹل جو گلوبل ورک فورس ہے، جو ٹریڈیشنل ورک فورس ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ تقریباً 35% بن جاتا. اچھا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہر 100 میں سے 35 جو نا وہ ریموٹلی کام کر رہے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی کو ہم پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت ریسنٹ جو رپورٹس ہے اس کے مطابق پاکستان میں مور دین 1 بلین فری لانسرز ہیں. 1 ملین؟ جی 1 ملین. تو اب جی تو بلین کا میں نے 1 ملین ہے جی. تو اب اسی طرح سے اگر ہم دوسرے آپ اس جو ریمیٹنس کی بات ہے، جو پیسے آتے ہیں اس ملک کی اکانومی میں جو کلیدی کردار ادا ہوتا ہے، بالکل. تو اس کی اگر بات کریں تو یہ 2021 یعنی 2021 کی آگے یہ تقریباً 2.3 بلین $US جو نا وہ آگے ریمیٹنس کی صورت میں پاکستان کی اکانومی میں، ٹھیک ہے. تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تھوڑا سا ایک اس میں اس کو دوبارہ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں سر، یہ بنیادی طور پہ ہے کیا، کس طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے، اور کون سے ایسے بندے ہیں جو بنیادی طور پر فری لانسنگ کے سکل کے ماہر ہوتے ہیں؟ تو کون سا بندہ ہے جس نے اس کو ہنٹ کرنا ہے، کس قسم کے اسٹوڈنٹس ہے، یا کون سا بندہ ہے جس نے اس میں کوئی اسپیشلٹی لے کے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جس نے میٹرک پاس کیا ہو وہ فری لانسنگ کام کر سکتے ہیں. اب کام جس طرح آپ نے بتایا کام کیا ہوتا، کام جو نا صرف اور صرف میں نے اپ ورک کی آپ کو ذکر کیا. اب اپ ورک کی اگر بات کریں تو وہاں پہ 8050 سکلز اپ ورک پہ صرف اور صرف اپ ورک پہ سیل ہو رہا ہے. اچھا، اب وہ سکلز کیا ہے؟ یہاں پہ کامن سا کوشچن ہے، ہر کوئی جو نا کتراتا ہے کہ کسی کو کہو کہ فری لانسنگ کو مجھے کچھ نہیں آتا، ایسا نہیں ہے. اب 8050 سکلز کے اندر آپ کا جو پہلا سکل ہے، لیٹ سپوز مثال دیتا ہوں کہ ڈیٹا انٹری ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. آپ نے ایک ڈاکومنٹ کو دیکھنا، ادھر کسی CRM کے اندر جی اتارنا ہے. اسی طرح سے ریسرچ ہے، کوئی بھی نیٹ کے اوپر آپ ریسرچ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ریسرچ، پھر ایڈوانس لیول کے عام نیٹ ویب ریسرچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایڈمنسٹریٹو سپورٹ کے اندر فائلز کو مینیج کرنا، اس آرگنائزیشن کے اندر
مختلف یہ تو عام کام کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ عام جو لوگ جن کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. میں ان کی بات کروں جو ٹیکنیکل ہے ان کو تو پتہ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل میں آپ ویب ڈیولپمنٹ کی آپ پروگرامز کی بات کریں تو بڑے ہائی پیڈ اسکلز ہے یہ. تو یہاں پہ میں زیادہ سے زیادہ میں فوکس یونیورسٹی کے اندر بھی میری فوکس وہی رہتی ہے کہ جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی کے اندر، یعنی میں نے آپ کو جو اسکلز بتا دیا ہر ایک بندے کے اندر کم سے کم 10 اسکلز ہے آسانی سے، لیکن وہ ان کو بندے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے، ایز اسکل نہیں سمجھتے اس کو، نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اسٹوڈنٹ کے اندر جو 3-4 اسکلز میں نکال کے پھر اسی کو پالش کر کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو بنا کے اس کو سیلیبل کرتے ہیں ہم لوگ. سر اگر پاکستان کی جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ کووڈ-19 کے آنے سے پہلے تک پاکستان میں رجحان اس کا بہت زیادہ نہیں تھا، حکومت کی چاہنے کے باوجود بھی پبلک کے اندر یہ چیز نہیں آ سکی، اور گلگت بلتستان کا ہمارے ملک کے پورے نظام سے کافی ڈسٹینس بھی ہے. یہاں پر کس قسم کی چیزوں کو سامنے لایا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے یہاں پر مشکلات بہت زیادہ ہیں، چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ایک طرف سردیوں کے سیزن میں تو ہمیں پتہ ہے کہ بالکل ہمارے پاس بجلی بھی نہیں ہوتی ہے، اور جب ریموٹ ایریاز کی بات کریں تو وہاں پر اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں. تو آپ کی نظر میں چیلنجز کیا ہیں اور ان سے کس طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ آپ نے بتا ہی دیا کہ ہمارا جو نا پاور کرائسس ہے، لوڈ شیڈنگ ہے یہاں پہ پورے گلگت بلتستان میں، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. صحیح. جس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. اب گلگت سٹی کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ سردیوں میں 4-5 مہینے بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ریموٹ ایریاز میں جائیں، آپ دار التنگیر میں جائیں، اسکردو میں جائیں یا خنزہ کے مختلف گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ تو 12 مہینے بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو چیلنج ہے وہ الیکٹریسٹی کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، دوسرا انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اب کسی حد تک بہتر ہوتا جا رہا ہے، یہ جو ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ سروس ہے، لیکن اس میں بہتری کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہے کہ جو اس پہ نہیں چلتا ہے، آپ کا کام رک جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے. اب میں اگر اپنی بات کروں تو بہت زیادہ کام جو نا میں ویٹ کرتا ہوں کہ رات کو 11 بجے 12 بجے کے بعد تھوڑا سا انٹرنیٹ جو ہے نا وہ اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے تو میں اپنا کام کرتا ہوں. تو اس کے لیے چیلنجز میں پاور اور انٹرنیٹ، یہ 2 چیزیں. باقی اور حکومت کی سرپرستی، حکومت اس کی سرپرستی دیکھیں، اب مجھے سننے میں آیا کہ گلگت بلتستان انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ بن رہا ہے، کیونکہ ابھی تک اس اسپیسیفک فیلڈ کے لیے کوئی منسٹری نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اگر یہ ٹیکنالوجی بورڈ بن جاتا اس کو پھر یہ ٹاسک دیا جائے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تو میرے خیال ہے کہ بہت اچھے ریزلٹ اس سے آ جائیں گے.